آیت نمبر 25 سورۃ الروم پارہ نمبر 21۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض اذا انتم تخرجون، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید پہ چھٹی دلیل بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی یہ سارا نظام قائم ہے۔ یہ زمین و آسمان کا جو نظام ہے، نظام ہستی ہے، یہ اسی کے حکم سے قائم ہے کہ مثلاً یہ ہماری زمین، سورج، نظام شمسی، چھوٹے بڑے بے شمار ستاروں اور سیاروں کا ایک عظیم الشان اور ایک بڑا ہی مربوط نظام ہے، اور یہ سارے کے سارے اس کی قدرت کے مظاہر میں سے ہیں۔ آج کا انسان جانتا ہے کہ اس نظام کے اندر ایسے ایسے ستارے بھی ہیں کہ جن کے مقابلے میں یہ جو ہمارا سورج ہے، اس کی جسامت بہت کم ہے، اور اتنے بڑے بڑے اجرام سماویہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے یہ سارا نظام ہستی قائم ہے۔ ہر ایک چیز اپنے اپنے کام میں لگی ہے، سورج اپنے کام میں لگا ہے، چاند اپنے کام میں لگا ہے، اور دیگر دن رات کی تبدیلی ہو رہی ہے، ایک نظام ہستی چل رہا ہے، اور ایک وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو چلائیں گے، اور پھر جب قیامت کا وقت ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک صدا لگے گی، ایک آواز آئے گی۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان جو قیامت کے قیام سے پہلے فوت ہو جائیں گے یا نفخہ اولیٰ کے وقت فوت ہو جائیں گے، یعنی جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اس وقت جب وہ مر جائیں گے، چاہے اس وقت مریں یا پہلے ہی دنیا میں فوت ہو گئے ہوں، تو وہ سارے کے سارے اس ایک آواز پہ اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر میں جمع ہو جائیں۔ اور یہاں جو ہے نا وہ یعنی دعوت، آواز، اس سے مراد سور ہے کہ جب اسرافیل پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو فصائق من فی السماوات و من فی الارض، کہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے یہ سب ختم ہو جائے گا، بالکل بے ہوش ہو جائے گا، اور سوائے ان کے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت زندہ رکھنا چاہیں۔ اور پھر ثم نفخ فیہ اخری فاذا ھم قیام ینظرون، پھر جب دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا تو سارے کھڑے دیکھ رہے ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا قیام ہوگا تو ایک صدا آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تم سارے کے سارے قبروں سے نکل کر اللہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس لیے اتنی قدرت والا رب جو ہے، اسے چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو؟ اس کی وحدانیت کا اور اس کی قدرتوں کا اعتراف اور یقین کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا نا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی قدرت اور عظمت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ان تقوم السماء والارض، یہ کہ قائم ہیں آسمان اور زمین، بامری، اس کے حکم سے، کہ آسمان اور زمین یہ قائم ہیں، یعنی ان کا نظام چل رہا ہے اس کے حکم سے۔ ثم پھر اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائے گا، دعوتم، ایک مرتبہ بلانا، ایک ہی صدا ہوگی، ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا، یعنی بیدار کرنے کے لیے، من الارض، زمین سے، تو اذا انتم تخرجون، تو اس وقت تم جو ہے وہ زمین سے نکلنا شروع ہو جاؤ، تخرجون، تم زمین سے نکلنے لگو گے، کہ جو قبروں میں مدفون ہیں وہ زندہ ہو کر زمین سے جو ہے وہ نکل کر میدان محشر کی طرف جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس آیت مبارکہ سے، اس سورہ مبارکہ میں جو توحید پہ عقلی دلائل ہیں
ان میں سے 7ویں دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، اس کے مالک اللہ ہیں، وہ اللہ ہی کا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جتنی بھی یہ چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع فرمان ہیں، اللہ کے حکم سے ہی چل رہا ہے۔ تو گویا سارے کی ساری چیزیں ملکیت میں بھی اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں، اور ان پہ جو آرڈر اور حکم چل رہا ہے وہ بھی اللہ کا ہی ہے۔ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہیں۔ دیکھو سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اللہ کے حکم سے اپنے کام میں لگے ہیں۔ تو جب ملکیت ہی سب کچھ اللہ کی ہے تو پھر اللہ کے ساتھ اور کیوں کسی کو شریک کرتے ہیں؟ اللہ کا تو پھر کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے جب ان سب کا مالک ہے تو لہٰذا اس نظام ہستی کو چلانے میں بھی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو پھر اللہ کے ساتھ عبادت پہ بھی کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ فرمایا نا وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، من فی السماوات والارض، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، کل لہو، سب کے سب اسی کے لیے، قانتون، تابعداری کرنے والے ہیں، سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں، سب پہ اسی کا حکم چلتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اب اس آیت مبارکہ میں قیامت پر ایک دلیل بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، اور پھر اللہ کی وحدانیت کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے مخلوق کو سب سے پہلے پیدا کیا، کہ مخلوق کو ابتداءً بھی پیدا کرنے والا وہی ہے۔ ہر چیز، جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں، ساری کی ساری اللہ کی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کے پیدا کرنے میں کوئی بھی شریک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پر بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کر کے فرماتے ہیں ھذا خلق اللہ، یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کی ہیں۔ اور وہ چیزیں دکھاؤ جو تمہارے معبودان باطلہ نے پیدا کی ہے، وہ کون سی؟ تو کوئی بھی نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنا ہے۔ یہ تو ایسی فی البدی بات ہے کہ ہر آدمی اس کا اقرار کرتا ہے، کفار بھی اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو ابتداءً پیدا کرتا ہے تو ثم یعیدہ، پھر اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا، دوبارہ بھی سب کو زندہ کرے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور دوبارہ پیدا کرنا تو اللہ پہ بہت ہی آسان ہے۔ یعنی مثلاً عموماً یہ ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے، انسانوں کے اعتبار سے ایک چیز کو ابتداءً پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب وہ ایک دفعہ بن جائے، اس کا ماڈل تیار ہو جائے تو اس کو دوبارہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہوتا، عام انسانوں کے لیے۔ تو یہ جب مانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، بدیع السماوات والارض، پہلے ان کا نقشہ بھی موجود نہیں تھا، بغیر نقشے کے یہ ساری کی ساری چیزیں مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں، یہ مانتے ہیں، تو فرمایا کہ جب اس کو مانتے ہیں تو پھر دوبارہ پیدا کرنا تو بہت ہی آسان ہے، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ ماننا چاہیے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابتداءً پیدا کرتے ہیں تو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ کفار جو ہے نا وہ ہڈیاں لے آتے تھے، کہتے تھے جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے تو دوبارہ کس طرح ان کو جمع کیا جائے گا، دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اور میں جو پہلے بنا سکتا ہے پانی کے قطرے سے اتنا بڑا انسان، تو اس کو دوبارہ بنانا کون سا مشکل ہے، دوبارہ اٹھانا کون سا مشکل ہے؟ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہڈیاں جمع کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ ہم اس کے پوروں کو بھی برابر کر دیں۔ یہ جو نشان ہے دوبارہ ایسے ہی ہوں۔ اللہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات تو بڑی عالی شان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت اعلیٰ و برتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور صفات یہ زمین و آسمان میں بہت عالی ہیں، اللہ کی صفات اور ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ فرمایا نا وَهُوَ الَّذِي، وہی تو ہے، يَبْدَأُ الْخَلْقَ،
جو ابتداً پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثم پھر یعیدہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، وہو اور وہ اہون بہت ہی آسان ہے، علیہ اس پر، اہون اس میں تفصیل ہے کہ بہت ہی آسان ہے وہ، یعنی پہلے سے دوبارہ پیدا کرنا یہ بہت ہی آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی شان بہت اعلیٰ ہے، فی السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہ غالب حکمت والا ہے۔ غالبے کا تقاضا یہ ہے کہ جو نافرمان ان کو فوراً ہلاک کر دیا جائے، حکیم ہے، حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مہلت دے رہا ہے۔ تو ضرب لکم مثلا من انفسکم، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسئلہ توحید کو سمجھانے کے لیے، یعنی اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کی مخلوق میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عام فہم سی مثال بیان کی ہے۔ اصل میں پہلے جب جنگیں ہوتی تھی تو جنگوں میں جو قیدی ہوتے تھے ان کو غلام بنایا جاتا تھا۔ غلام سے مراد یہ ہے کہ ان کا جس کو وہ مل گئے ہیں اس طرح مالک ہو جاتا تھا جس طرح کہ کوئی آدمی کوئی جانور خرید لے تو اس کا مالک ہو جاتا ہے، جس طرح جانور خرید لیتا ہے اس کا مالک ہو جاتا ہے، اس کو بیچ بھی سکتا ہے، اس کو یعنی اس آگے ہدیہ بھی دے سکتا ہے۔ مطلب وہ ویسے تو آزاد انسان کو تو بیچنا جائز نہیں ہے، وہ تو اگر کوئی ملازم رکھتا ہے تو اس کو تو صرف وہ اس سے کام لے سکتا ہے جس کے لیے ملازم رکھتا ہے، لیکن وہ جو غلام تھے ان کا بالکل مکمل طور پہ وہ مالک ہو جاتا تھا، اس کی ملکیت میں آ جاتا تھا۔ لیکن بعد میں جب یہ قیدیوں کے حقوق بیان ہو گئے تو پوری دنیا میں اب جو ہے نا یہ غلام اور اسی طرح باندی وغیرہ کا تصور نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کافر جو ہے نا وہ ہمارے قیدیوں کو غلام اور باندیاں نہیں بناتے، اسی طرح ہم بھی ان کے قیدیوں کو غلام اور باندی نہیں بنا سکتے۔ اور اسلام نے یہ غلام اور باندی بنانا شروع نہیں کیا، بلکہ یہ اسلام سے پہلے شروع تھے، اور اسلام نے اس کو مجبوراً باقی رکھا ہے، لیکن حقوق دیے ہیں۔ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ یہ تھے یعنی نصیحت کے طور پر کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا اور غلاموں کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا۔ اور اسلام نے تو غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے بہت سارے مواقع بنا دیے۔ اگر کسی سے قتل خطا ہو گیا تو غلام آزاد کریں، جھوٹی قسم کسی نے قسم اٹھا لی اور اس کو وہ آگے قسم کو توڑنا چاہتا ہے تو غلام آزاد کرے۔ اگر کسی نے بیوی کو کہہ دیا کہ تم میری ماں جیسی ہے اور زہار کر لیا، اس میں اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی غلام آزاد کرے۔ یعنی غلام آزاد کرنا اسلام نے تو بہت زیادہ اس کی ترغیب دی، لیکن چونکہ دنیا کے جنگی اصول تھے ان کے تحت مسلمانوں کو بھی یہ باقی رکھنا پڑا۔ یہ تصور اسلام کا نہیں پہلے کا ہے، تو اب چونکہ یہ نہیں ہے دنیا میں، لیکن اب مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ تمہارا غلام ہے، تمہارا مملوک ہے۔ اب آیا تم اس مملوک اور غلام اور اسی طرح اگر تمہاری کوئی لونڈی باندھی ہے، اس کو اپنا جو مال ہے، اپنا جو تمہارا سامان ہے، جو تمہارا گھر ہے، تمہارا کاروبار ہے، بزنس ہے، گاڑیاں ہیں، یا کوئی بھی تمہاری چیز ہے جو ملکیت میں، کیا تم اس کو اپنے ساتھ برابر کا شریک سمجھتے ہو؟ تم اس کو اپنے ساتھ شریک کر سکتے ہو؟ اور میں کوئی نہیں کرتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب غلام باندھی تو وہ بڑی دور کی بات ہے، وہ تو ہے ہی مملوک ہے۔ اگر کسی نے کوئی ملازم رکھا ہے تو کیا اپنے ملازم کو اپنے کاروبار میں وہ شریک کرتا ہے یا اپنی جو آمدن ہے اس میں شریک کرتا ہے؟ اس کی تو وہ تنخواہ جو اس کی لگی ہے وہی دیتا ہے، بس بطور احسان کو اس کو ضرور دے گا، لیکن اپنے مال میں شریک کر لے اور دونوں برابر کے حقدار ہوں، ایسے کو کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا جب تم اپنے غلاموں کو جو جن کے تم مجازی مالک ہو، اپنے مال میں اپنے اختیارات میں تم ان کو شریک نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ کے بارے میں کیوں کہتے ہو کہ اللہ کے مخلوق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک ہے؟ کہ چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ جنات ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے کوئی بھی مخلوق ہے، وہ تو ساری اللہ کی مملوک ہے، اللہ اس کے حقیقی مالک ہیں۔ تو جب جن کے مالک تم ہو، تم ان کو اپنی ملکیت میں شریک نہیں کر سکتے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مملوکوں کو جس کے اللہ حقیقی مالک ہے ان کو اپنی ملکیت میں کیسے شریک کرے؟ اس نے فرمایا کہ تم اپنے بارے میں تو ڈرتے ہو، ان کو قطعاً گوارا ہی نہیں کرتے، برداشت بھی نہیں کرتے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جس کے ساتھ جس کو چاہو تم اللہ کا شریک بنا دو؟ وہ جی یہ بھی اللہ کا ساجی ہے، یہ بھی اللہ کا ساجی ہے، یہ بھی اللہ کا ساجی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان چیزوں پہ غور کرو، فکر کرو۔ اور پھر فرمایا کہ جس طرح مثال ایک آدمی بزنس میں شریک ہے تو وہ دوسرے شریک سے یعنی ڈرتا رہتا ہے یار کہ بھئی وہ ناراض نہ ہو جائے، یا میں اگر کوئی چیز استعمال کر لوں گا اس کی اجازت کے بغیر تو وہ ناراض نہ ہو جائے۔ فرمایا کیا وہ جو تمہارے مملوک غلام ہیں ان سے تم اس طرح ڈرتے ہو؟ نہیں، کیوں نہیں ڈرتے؟ وجہ یہ کہ وہ تمہارے ساتھ شریک ہی نہیں ہے کسی چیز میں۔ تو اسی طرح فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں اور اللہ کے کاموں میں اللہ کی مخلوق میں سے کوئی شریک نہیں ہے، سارے کام اللہ اکیلے کرتا ہے۔ کسی کام میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے کسی فرشتے کو، کسی بندے کو، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے یعنی کاموں میں شریک نہیں بنایا۔ اللہ وحدہ لا شریک، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال سے سمجھایا۔ اللہ فرماتے ہیں ضرب لکم، بیان کی ہے مثال، ضرب لکم مثلا، بیان کی ہے تمہارے لیے مثال، من انفسکم، تمہارے اپنے نفسوں سے، یعنی تمہارے اپنے حال سے۔ یہ جو تمہاری حالت دنیا میں چل رہی ہے تمہارے عام حال کے مطابق، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خود تمہاری ہی مثال بیان کی ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ حال کیا، لکم تمہارے لیے، مما اس میں سے، ملکت ایمانکم جن کے مالک ہو جائے تمہارے دائیں ہاتھ، من شرکاء شریک ہیں، فی ما اس مال میں، رزقناکم جو ہم نے تم کو دیا، فانتم پس ہو جاؤ، فانتم پس تم ہو جاؤ، فی ہے اس میں سوا برابر۔ کہ اللہ فرماتے کیا تمہارے لیے وہ جو تمہارے مملوک ہیں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے ہیں ان میں سے کوئی شریک ہے اس مال میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا، کہ اس طرح شریک ہو جائے کہ فانتم فی سواء، کہ تم اس مال میں برابر ہو جاؤ، کہ جس طرح تم با اختیار ہو جب چاہو خرچ کرو وہ بھی با اختیار ہو جائے۔ فرمایا ایسا نہیں۔ تخافونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ کہ خیفتکم انفسکم، جیسا کہ تم اپنوں سے ڈرتے ہو، یعنی مطلب کیا تم ان سے یہ خوف کھاتے ہو کہ جس طرح تم اپنوں سے، یعنی اپنے جو تمہارے ساتھ شریک ہیں، چاہے وہ جائیداد میں شریک ہیں بطور وراثت کے، یا یہ ہے کہ وہ کاروبار کے اعتبار سے شریک ہیں، جس طرح تم ان سے ڈرتے رہتے ہو کہ ایک ناراض نہ ہو جائیں یا ان کی اجازت کے بغیر کوئی چیز استعمال نہیں کرتے، کیا تم غلاموں سے ڈرتے ہو؟ فرمایا نہیں، کبھی بھی نہیں ڈرتے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ شریک ہیں ہی نہیں، تمہارے ساتھ شریک ہیں ہی نہیں، تو پھر ڈرنا کیسے؟ تو فرمایا جب نہ وہ تمہارے ساتھ شریک ہیں نہ تم انہیں اپنے برابر کا سمجھتے ہو، تو کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں، لقوم یعقلون، عقل والی قوم کے لیے۔ کہ اللہ فرماتے جو عقل رکھتا ہے نا جی، اس کے لیے ہم اس طرح ہی اپنی نشانیاں اور آیات کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ خوب ان کو سمجھ آ جائے۔ بل اتبع الذین ظلموا، اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی واضح جو مثال ہیں اور اسی طرح واضح جو دلائل ہیں ان کے ساتھ اللہ کی وحدانیت بالکل واضح ہو گئی، اور اب اس قدر دلائل کے ساتھ اللہ کی توحید کے واضح ہو جانے کے بعد پھر بھی فرمایا کہ یہ جو لوگ یعنی اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں تو یہ ایک فرمایا ظالم ہیں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو بندوں میں تقسیم کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کے لیے کرتے ہیں، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی چاہت اور خواہشات وہی ان کی دلیلیں ہیں، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے کہ کسی نے جو ہے نا وہ کسی کو اپنا پیشوا بنایا ہوا ہے اور وہ اس کو نعوذ باللہ خدائی درجہ دیتا ہے تاکہ مجھے دنیا کا نفع حاصل ہو جائے، میرے کاروبار میں برکت ہو جائے، میرے فلاح ہو جائے، حالانکہ ان سے کاروباروں میں برکت نہیں ہوتی۔ کاروبار میں برکت جو ہے نا وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے سے اور اللہ کی وحدانیت والا عقیدہ اپنانے سے ہوتی ہے۔
اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں شرک کر کر کے انتہائی گمراہی کی طرف چلے گئے ہیں، اور جن کو اللہ گمراہ کر دے فرمایا ان کے لیے کون ان کو ہدایت دیتا ہے، یا یہ کہ قیامت میں کون ان کا مددگار ہوگا جو ان کو بچائے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ فرمایا نا بل اتبع الذین ظلموا، بلکہ پیروی کی ہے ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا۔ اس کی پیروی کی؟ اہواءہم، اپنی خواہشات کی، اس شرک والے مسئلے میں، بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی علم کے، کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی دلیل بھیجی نہیں۔ فمن یہدی، پس کون ہے جو ہدایت دے، من اس کو، اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، وما لہم، اور نہیں ہے ان کے لیے، من ناصرین، کوئی بھی مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔